قرآن میں ہے کیوں نہیں ہے؟ میں سمجھا یہ رہا تھا، جب میں نے کہا یہ بتاؤ عمل کا وسیلہ مانتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا قرآن عمل ہے، تلاوت عمل ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا یہ قرآن کریم خود بخود اترا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیسے ملا؟ انہو نزلہ علی قلبک، پہلے حضور کے قلب اثر پہ، ذرا دلیل سمجھنا، یہ دلیل شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو، ذرا دلیل سمجھنا۔ انہو نزلہ علی قلبک، میں نے کہا براہ راست قرآن ملا؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا قرآن کیسے ملا؟ ذرا قرآن سے پوچھنا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ فرماتے اس قرآن کو میں پہاڑ پہ اتار دیتا، یہ ٹکڑوں میں بدل جاتا، ذروں میں بکھر جاتا، پہاڑ دنیا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ توجہ رکھنا، اتنا بھاری ہے، اس کو قرآن اٹھا نہ سکتا۔ اللہ ہمارا ایک سوال ہے، یہ قرآن اتنا بوجھل ہے، پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، تو دیوبند کے مدرسے کا 7 سال کا بچہ اس قرآن کو اپنے سینے پہ اٹھا رہا ہے۔ اگر یہ بوجھل تھا، پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، تو 7 سال کے بچے نے کیسے اٹھا لیا ہے؟ اگر اتنا ہلکا ہے، 7 سال کا بچہ اٹھا سکتا ہے، تو پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ قاری محمد طیب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم اس اشکال کو حل کیسے کیا ہے؟ فرمانے لگے سورج کو دیکھو یہ منیر ہے، چاند کو دیکھو یہ مستنیر ہے، سورج روشنی دیتا ہے، چاند لیتا ہے۔ اگر یہ سورج دن کے 12 بجے نکلے ہو، آپ سورج کو دیکھو، آنکھ برداشت نہیں کرتی، بند ہو جاتی ہے۔ 14ویں کا چاند نکلا ہو، دیکھو دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ 12 بجے سورج کے سامنے قمیص اتار دو، تپش کو وجود برداشت نہیں کر سکتا، لیکن 14ویں کا چاند نکلا ہو، قمیص اتار دو، جسم اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ٹھنڈک محسوس کرے گا، جسم لطف اندوز ہوگا۔ فرمایا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی جلالی ہے، براہ راست آئے آنکھ برداشت نہیں کرتی، لیکن جب وہ چاند کے جمال سے گزر گئے آنکھ پہ آتی ہے، آنکھ کو لطف آ جاتا ہے۔ جب ڈائریکٹ آئے اسے ضیاء کہتے ہیں، چاند سے گزر کے آئے اسے پھر ضیاء نہیں کہتے، اسے نور کہتے ہیں۔ ضیاء میں تپش تھی، اور جب یہ نور بدلا اب اس کی کیفیت بدل گئی ہے۔ براہ راست تم سورج کے سامنے بیٹھو، سورج کی حرارت کو وجود برداشت نہیں کرتا، لیکن سورج کی حرارت اگر چاند کی برودت اور چاند کے جمال سے گزر گیا ہے تو جسم لطف محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ سورج جلالی ہے، اس کی روشنی جلالی ہے، چاند جمالی ہے۔ جب چاند کے جمال سے گزر کے آئی اب روشنی جمالی بن گئی، آنکھ نے برداشت کر لی ہے، سورج کی تپش جلالی ہے، جسم برداشت نہیں کرتا، چاند کے جمال سے گزر کے آئے برودت میں بدل جاتی ہے، جسم راحت محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا کلام جلالی ہے، اگر یہ ڈائریکٹ پہاڑ پہ اترتا ذروں میں بدل جاتا۔ اللہ جلالی کلام کو پہلے محمد کے جمالی سینے پہ اتارتے ہیں، پھر محمد کی جمالی زبان سے نکالتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ جلالی قرآن پہاڑ پہ آتا، پہاڑ پھٹ جاتا۔ میرے محمد کے جمال کا صدقہ ہے 7 سال کا بچہ بھی اٹھا رہا ہے۔ اگر درمیان سے جمالی سینہ نکال دے قرآن مل سکتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن کا وسیلہ مانتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا پھر قرآن آیا کیسے؟ محمد کے وسیلے سے قرآن کا وسیلہ مانتا ہے۔ قرآن کا وسیلہ بھی خود محمد کی ذات ہے، یہ درمیان سے نکال دے قرآن مل سکتا ہی نہیں ہے۔ نکال دو قرآن مل سکتا ہی نہیں ہے۔